جو ہم امپورٹ کرتے ہیں 75% دال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ جو عام آدمی کی کھانا ہے وہ رک گئی تھی، تو وہ پورٹ میں کھلوایا ہم نے۔ ہم اپنا ویو رکھیں گے، سینٹر اپنا ویو رکھے گا۔ میرے خیال میں یہ ہمیں مسلسل اسیس کرنا پڑے گا سارا وقت، ہمیں، اور جس میں آپ بھی لیڈرز بھی شامل ہیں، باقی بھی صوبے کے اندر جی بی میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ ہمیں سب کو بیٹھ کے ری اسیس کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز ہیں معاشرے میں، اور ابھی تک اس طرح کا لاک ڈاؤن کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر مغربی ملک کے اندر ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اکانومی پہلے آئے یا کرونا پہلے آئی۔ وہ ایک ہمیں بھی ایک کانسٹنٹلی مشاورت کرنی چاہیے، آپس میں ری اسیس کرنا چاہیے۔ جو یہ ہمارا انالیسز ہے کہ کرونا کے جو پیشنٹس ہیں، جو مریض ہیں، وہ کس کلسٹر میں ہیں، ابھی تک ہوم گرون کم ہے، کیوں ہے، اس کے اوپر ہمیں اس ڈیٹا کو اینالائز کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں قدم اٹھانے چاہیے۔ جو میرا خوف ہے، اور میں آپ سے سب سے شیئر کر رہا ہوں، کہ جب خوف میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ایک گھبرا کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کا جو صحیح معنی میں ریپرکشنز ہیں، جو معاشرے میں افیکٹ جاتا ہے، وہ صحیح معنی میں اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا۔ تو ہم ایک طرف سے ایک چیز روکنے سے اور زیادہ مشکلات اپنے لیے پیدا کر دیتے ہیں، اور ہمارا وہ معاشرہ جس میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ 25% لوگ ہمارے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ہمارے پاس کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں۔ تو میں آخر میں جو اپنی تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے، ایک کہ کل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر ہم اپنے ویوز رکھیں گے، اور سارے اب تک جو لاک ڈاؤن سے کیا کیا اثرات آ رہے ہیں وہ سارے اسیس کریں گے۔ ہم کل یہ تجویز ضرور کریں گے کہ ٹرانسپورٹ کو اگر ہم نے بند کر دیا پاکستان میں، اس کے اثرات ابھی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے ملک پہ۔ پھر اگر ہم نے جو لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج ہے جس کو کرفیو کہتے ہیں، اگر ہم نے کرفیو پہ جانا ہے تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ایک کرونا کے کرفیو میں جائیں گے، دیکھیں ایک عام کرفیو ہوتا ہے جدھر آپ لوگوں کو دن میں ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں۔ کرونا کے کرفیو میں آپ وہ ٹائم کیسے دیں گے؟ کیونکہ اگر لوگ لائنیں لگائیں گے اور لائنیں لگا کے کھانا لیں گے تو وہ تو سارا مقصد ہی چلا گیا کرفیو کا۔ اس لیے اگر ہم نے کرونا کے اوپر کرفیو لگانا ہے اور لوگوں کو بند کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں گھروں میں لوگوں کو کھانا پہنچانا پڑے گا۔ ہمارے پاس کیا وہ انفراسٹرکچر ہے؟ میں انشاءاللہ ایک پورا والنٹیئرز کا پروگرام اناؤنس کروں گا پاکستان میں، کہ والنٹیئرز ہوں جو اگر ہمیں اس سطح پہ جانا پڑے تو ہمارے پاس لوگ ہوں جو جا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا دے سکیں۔ وہ بھی انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کی اکنامک بڑے ریپرکشنز آئیں گے، ہماری ایکسپورٹس افیکٹ ہوں گی۔ اگر اس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا تو ہماری ساری انڈسٹری بند ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہمیں چلنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری آپ بند کرتے ہیں وہ تو سارا ملک کے اندر ایک اس طرح کا ایک تو فارمل سیکٹر میں لیبر ہے، ایک انفارمل سیکٹر میں لیبر ہے، وہ سارا بے روزگار ہو جائے گا۔ تو ان کو بھی ہم نے کھانا پینا پہنچانا ہے، حالانکہ ہم نے پیکج اناؤنس کیا ہے انسینٹو، لیکن لوجسٹکس اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جو بے روزگار ہوں گے ان کو پیسہ پہنچانا، کھانا پہنچانا، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس نہ ہو، لیکن اگر ہم اب سے کام شروع کریں تو اگر خدا نہ خواستہ پورا ہمیں ملک میں کرفیو لگانا پڑے تو کم از کم ہماری اس کے لیے تیاری ہو۔ میں آخر میں صرف ایک بات کیا کہ ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک قوم صرف لڑ سکتی ہے کرونا کا جو یہ جنگ ہے، یہ کوئی گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی۔ امریکہ جیسی گورنمنٹ کے اندر جو دنیا کی امیر ترین گورنمنٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کس طرح کی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، کنفیوژن ہے، کوئی اسٹیٹ کچھ کر رہی ہے، دوسری اسٹیٹ کچھ اور قدم اٹھا رہی ہے۔
اس لیے پاکستان میں بھی کوئی اس وقت ہمارے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ سلوشن نہیں ہے، لیکن ہم مسلسل ری اسیس کر رہے ہیں. اور میں آپ سب لیڈر سے یہ درخواست کرتا ہوں، جس طرح کے بھی آپ ان پٹ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے سارا وقت تیار ہیں آپ کی ان پٹ لینے کے لیے. یہ ایک قوم ہی صرف یہ جنگ جیت سکتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس جنگ کو جیتیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جب ہم امپرووائز کریں گے، مثلاً کہ ہم ہر ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن دیکھیں گے کہ جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا، ملک میں کیا مشکلات آ رہی ہیں، تو ہم سب ان کو بیٹھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اپنی سلوشنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو میں آخر میں یہ پھر سے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا کی جنگ انشاءاللہ جب پاکستان جیتے گا تو اس میں سارے پاکستانی شامل ہوں گے، سارے صوبے شامل ہوں گے، ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوں گی، سارے طبقے شامل ہوں گے. اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے اس کرونا کی جنگ میں، جو ہمارا غریب طبقہ ہے، جو ہمارا نچلا طبقہ ہے، ہماری کچی آبادیاں ہیں، کیونکہ ڈیفنس کے گھروں میں تو پھر بھی کھانا چلا جائے گا، وہ اپنے ساتھ ان کے پاس پیسہ ہوگا، ذخیرہ اندوزی بھی کر لیں گے. لیکن کچی آبادیوں میں جدھر 7-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں، ان کو کھانا پہنچانا، ان کا دھیان رکھنا، جو ڈیلی ویجر ہے، جو رکشے والے ہیں، جو یہ کیسے گزارا کریں گے، یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے انشاءاللہ ہم یہ سارا فیس کریں گے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان پارلیمانی رہنماؤں سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 9 لاکھ افراد کی ایئرپورٹس پر اسکریننگ کی جا چکی ہے. پاکستان میں صرف 153 کورونا کے مقامی مریض ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Zone 4G